Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ سبق نمبر 14 ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ 22واں پارہ اپنا انشاءاللہ ہم ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف وغیرہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل انشاءاللہ ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ کچھ مشرکین کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لائیں گے تو پھر اس طرح سے ان کے ساتھ یہ معاملات وغیرہ کیے جائیں گے۔ جیسے ہم نے منافقین کے بارے میں پوچھا نا کہ بات کی تھی کہ ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اب اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ مشرکین مکہ یہ بار بار قیامت کے حوالے سے سوال کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں یسألک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، الناس لوگ، عن الساعة قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انما صرف اور صرف علمها، اس کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ جیسے ہم نے سورہ سجدہ کے سورۃ لقمان کے آخری آیات کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں، یہ 5 چابیاں ہیں غیب کی، جن کو نہ انسانوں میں سے کوئی جانتا ہے چاہے کوئی نبی ہو، نہ جنوں میں سے کوئی جانتا ہے چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، نہ دیگر مخلوقات کے اندر کوئی جانتا ہے سوائے کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اکیلا جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو یہی بات یہ کہی گئی کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ وما یدری کا، وما اور نہیں، یدری کا تم جانتے، لعل شاید کہ، الساعۃ قیامت، تکون ہو، قریباً بڑی ہی قریب۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں کہ جیسے یہ ہم 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں کہ یہ میری آمد ہوئی اور اس کے فوراً بعد آگے قیامت کی آمد آ جائے گی، درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آنے، یہ چھوٹی انگلی میرے آنے اور اس قیامت کے آنے میں اتنا سا فاصلہ باقی ہے، جتنا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان برابر کریں تو فاصلہ ہوتا ہے، یعنی بالکل قریب ہے قیامت۔ اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعن، اس نے لعنت کی، الکافرین، کافروں پر، وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کر دیا، لہم، ان کے لیے، سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ کو، دہکتی ہوئی جہنم کو، پریشان کن حالات کو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ، خالدین وہ رہیں گے، فیہا ہمیشہ ہمیشہ، ابداً اس کے اندر، یعنی خالدین فیہا ابدا جب اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر کمی بیشی کا امکان موجود نہیں ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یجدون، نہیں وہ پائیں گے، ولین، کوئی بھی ساتھی، ولا نصیر، اور نہ ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچانے والی وہاں پہ کسی طرح کی کوئی بھی ذات نہیں ہوگی۔ اور یہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یوم، جس دن، تقلب، پھیر دیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی الناری، آگ کے اندر، یا آگ کے اندر، آگ میں ان کے چہروں کو پھیر دیا جائے گا، یقولون، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ قرآن مجید کے اندر کفار کی کچھ حسرتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ انہی حسرتوں میں سے ایک یہ بھی حسرت ہے، ایک تو یہ ہے نا یا ویلتا لیتنی یا جیسے آتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں واپس چلا جاتا، کاش کہ میں فلاں کرتا۔ انہی حسرتوں کے اندر یہ والی ایک حسرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا لیتنا، جب ان کو ہم جہنم میں پھینکیں گے، جہنم کے عذاب کے اندر وہ الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے،
تو کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس افسوس، اطعنا اللہ، کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، و اطعنا الرسول، اور ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ افسوس ہے ہمارے لیے، یہ نہیں اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے اردو کے اندر ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب وہ سارا نظام ختم ہو گیا، چلا گیا، پردے اٹھ گئے، اور جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا، یاد ہوگا آپ کو سورہ سجدہ کے اندر، کہ قیامت کے دن کفار جا کے اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ ہم نے سن لیا، اللہ ہم یقین رکھنے والے ہو گئے، ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ ایسے نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ حسرتیں کر رہے ہیں کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر لیتے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک، اطعنا، ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی، کن کی؟ سادتنا، اپنے سرداروں کی۔ میں صرف 30 سیکنڈ آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے یہاں پہ لوں گا کہ وہ سردار آپ کے یا ہمارے سیاسی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، اور علاقائی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی، یہ قرآن کی نص بڑی واضح ہے ان کے لیے، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں فلاں اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے لگا رہا، میں اپنے علاقے کے وڈیرے یا سردار کے پیچھے لگا رہا، میں اپنے خاندان کے بڑے کے پیچھے لگا رہا، میں اپنے مذہبی پیشوا کے پیچھے لگا رہا، یہ ساری حسرتیں قیامت کے دن صرف حسرتیں ہی ہوں گی، اس کے علاوہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے ہاں نجات پانے کے لیے، یہ چھٹکارا پانے کے لیے یہ عذر پیش کرنا کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو وہ پتہ ہے اللہ کو کیا کہیں گے کہ اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، چاہے وہ کوئی بھی سردار ہو، ہم نے اس کی پیروی کی تھی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، سبیلا، راستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم، دے ان کو، ضعفین، ڈبل، من العذاب، عذاب سے، ولعنہم، اور لعنت بھیج ان پر، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت بھیجنا، یعنی بڑی لعنت ان کے اوپر بھیج۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان جو، یعنی یہاں پہ کسی کے بھی پیچھے لگے رہے، کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو جس کے پیچھے آپ اندھا دھن بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے مذہبی پیشوا بھی آپ کہہ لیں، یا ہمارے دیگر لوگ بھی آپ کہہ لیں، مطلب سیاسی پیشوا کہہ لیں، علاقائی پیشوا کہہ لیں، سردار کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ شاید اللہ کے ہاں عذر پیش کر دیں گے جا کے کہ یا اللہ، ہم ان کے پیچھے لگے رہے، لہذا تو ہمیں معاف کر دے، تو ایسا قطعی نہیں ہونے والا۔ یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے، اور یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے لیے دلیل دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان والے ہو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ کو، فبرأہ اللہ، فبرأ، پس بری کر دیا یا نجات دے دی اس کو، اللہ تعالیٰ نے، یعنی موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات عطا کر دی، مما، اس سے، قالوا، جو انہوں نے کہا، وکانا، اور وہ تھے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وجیہن، بڑے ہی با عزت، با آبرو، اور بڑے ہی زیادہ شرف والے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ، جب یہ غزوہ حنین کا موقع ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غنیمت کے مال کو تقسیم کیا، تو کسی آدمی نے آ کے کہا کہ یہ جو مال کی تقسیم ہوئی ہے نا، یہ تقسیم اللہ اور اس کے اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہے، یعنی اس نے اپنی بات کی، وہ آدمی اچھا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ رحم کرے، ان کو ان کے لوگوں نے اس سے زیادہ اذیت دی۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ وہ ننگے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کو ننگا دیکھتے تھے بغیر کپڑوں کے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر تھے، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، شرم و حیا کا پیکر تھے، وہ اکیلے نہایا کرتے تھے، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس کے جسم کے اوپر نا کوئی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے نہا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے جو کپڑے تھے وہ پتھر پہ رکھے، وہ پتھر بھاگ گیا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور یہ آوازیں لگا رہے تھے کہ اے پتھر، میرے کپڑے، میرے کپڑے، میرے کپڑے، بھاگ کے نکلے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر کپڑوں کے دیکھا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے، یہ ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فبرأہ اللہ نے ان کو بری کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، ان کی عزت کو محفوظ کر لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اذیت سے ان کو نجات دے دی۔ اور وجیہن کا مطلب بڑا سمجھیں، یہ بڑا نفیس سا نقطہ ہے۔ وجیہن کا مطلب ہوتا ہے ایسا شرف والا، ایسا سمجھدار، اور ایسا یعنی عزت اور ہیبت والے چہرے والا انسان
کہ انسان اس کے سامنے جا کے اگر اس کا مخالف بھی ہو تو اس کے مخالف کوئی بات نہ کر سکے. جیسے عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، ماں پہ الزام لگایا، عیسیٰ پہ لگایا، لوگوں پہ لگایا، قتل کی سازش کی، لیکن یہودی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے کوئی بات کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہوں نے نہیں کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن پیچھے پیچھے سامنے آ کے کوئی بات نہیں کر سکتا. تو وجیہن کہتے ہیں ایسی شخصیت کو کہ انسان اس کے سامنے جائے باوجود اس کی مخالفت کے اس کے سامنے زبان درازی کرنے کی ہمت نہ پڑے، ہیبت والا چہرہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ وہ آیت ہے جو ہم اپنے خطبہ جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں، روب والا جی. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا اور کہو قولا بات سدیدا سچی. یہاں پہ قولوا قولا سدیدا کے اندر یہ بات یاد رکھیں، اس کے اندر صرف جھوٹ یعنی جھوٹ کو نہیں نکالا گیا، ہر وہ بات جو صحیح ہے وہ کر دینی چاہیے، بالکل سیدھی بات، صحیح بات کرنی چاہیے انسان کو. لیکن یہ نہیں کہ کسی کا آپ مذاق اڑائیں، کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کو پریشان کریں، نہیں، سیدھی صاف بات اچھے انداز سے پیش کر دینی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یصلح، وہ اصلاح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف ہو سکتے ہیں. اور یہ قولوا قولا سدیدہ جو ہے نا، یاد رکھیں سچی بات کرنے والا آدمی اگر وقتی طور پہ ندامت کا شکار ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ بولنے کی وجہ سے اس کو ضرور بضرور باعزت کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی فتح اور سچ اسی کو نصیب کرے گا جو بندہ سچا ہوگا. حقیقی فتح اور حقیقی کامیابی اسی کو ملے گی جو صحیح بات کرے گا. تو یہ جو سچ بولنا ہے یہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سچ بولنے کی وجہ سے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. وَيَغْفِرُ اور معاف کر دے گا لکم تمہیں ذنوبکم تمہارے گناہوں سے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو بھی اطاعت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، فقد پس تحقیق فاز وہ فائز ہو گیا، فوزا عظیما بڑی کامیابی پر، یعنی وہ بڑے مقام و مرتبے پہ پہنچ گیا، وہ بڑی کامیابی کو اس نے پا لیا، اس نے بڑی مراد کو پا لیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا بے شک ہم نے پیش کیا، الامانۃ امانت کو، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنها کہ وہ اس کو اٹھائیں، واشفقنا اور وہ ڈر گئے، منہا اس سے، وحملها اور اٹھا لیا اس کو، الانسان انسان نے، انہ بے شک وہ کانا ہے، ظلومن بڑا ہی ظلم کرنے والا، یعنی ناانصافی کرنے والا، جہولاً اور بہت زیادہ جاہل انسان یعنی جاہل بھی ہے، جہالت کے اندر بھی ہے، اور ظلم کرنے والا بھی ہے. یہاں پہ مزے کی بات دیکھیں، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو عہد یعنی خلافت تھی نا کہ میں اپنے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے جو خلافت تھی وہ پیش کی، پہلے زمینوں پر، پھر پہاڑوں پر، پھر اللہ نے آسمانوں پر، آسمان زمین اور پہاڑوں پر یہ خلافت پیش کی کہ کیا تم میری یہ جو پیشکش ہے اس کو قبول کرتے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں جانے کے بعد میرے دیے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا پڑے گا، جو میں نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس سے روکا ہے اس سے رکنا پڑے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا سب نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم یہ والا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے بہت زیادہ قوت کے اعتبار سے کمزور یہ حضرت انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پیشکش کو قبول کیا اور کہا ہاں میں تیرا خلیفہ دنیا میں بن جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے پھر اس کے بعد عہد الست ہوا، جیسے ہم نے وہ پڑھی تھی نا آیت میثاق، عہد الست وغیرہ ہوا، یہ عہد ہوا، یہ میثاق قائم ہوا انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان، اور دنیا میں انسان کو بھیج دیا گیا. اللہ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم، یہ ظلوماً اور جہولہ دونوں مبالغہ کے سیغے ہیں کہ انسان بہت بے انصاف بھی ہے. یعنی دیکھنے کی بات ہے نا کہ کدھر آسمان زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا اور میں اس کو قبول کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ لیعذب اللہ تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ، یعنی اس امانت کو اٹھانے کے بعد اگر انسان اس کے اندر خیانت کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لیعذب اللہ تاکہ عذاب دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، المنافقین والمنافقات منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں اور عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللہ اور توبہ قبول کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علی المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں کی. یعنی
انسان کو اختیار دے دیا گیا اچھائی اور برائی کا، اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے گئے، اب اس کی آزمائش کی گئی۔ یہ بھار اٹھانے کے بعد، یہ آیت میثاق آنے کے بعد، یہ عہد کرنے کے بعد، عہد و پیما کرنے کے بعد، اب اس حضرت صاحب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے وفائی کی، اور اپنی جو وعدہ تھا اس وعدے کو وفا نہیں کیا، تو اللہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ منافقوں کو اور مشرکوں کو اللہ عذاب دے گا، اور مومنوں کو اور مومنات عورتوں کو یہ توبہ اللہ قبول کرے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ہماری سورہ جو شروع ہوتی ہے وہ سورہ سبا ہے۔ سورت سبا یہ 54 آیات کے اوپر مشتمل سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورت کی آیت نمبر 15 سے رکھا گیا سبا۔ یہ میں اس کی جگہ پہ جا کے بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں۔ یہ سبا جو تھا یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، پھر اس کے 10 بیٹوں سے ہی آگے اس کے 10 قبیلے نکلے۔ یہ جنوب عرب کے اندر واقع، جنوبی یعنی یہ جو ابھی محل وقوع ہے نا حجاز کا، اس کے جنوب کے اندر واقع جگہ کا نام تھا جس کو ابھی آج کے دور میں یمن کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ جا کے میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، بڑا ان کی بھی سٹوری بڑی مزیدار ہے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور قصہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا وفات پانا اور بیت المقدس کی تعمیر وغیرہ کے حوالے سے، اور کچھ وہ باتیں جو بھی ہم پڑھ کے آئے کہ قیامت کے دن کے احوال، کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی باتیں مانی، بڑوں کی باتیں مانی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہی تمام تعریفی کلمات ہیں، فی الآخرہ آخرت میں۔ آخرت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی دوسرے تعریفی کلمات بھی اس کے لیے، وہ جو ظاہری ہیں وہ بھی اس کے لیے، اور وہ جو باطنی ہیں وہ بھی اس کے لیے۔ پہلے والے تعریفی کلمات بھی اس کے لیے، اور دوسرے والے تعریفی کلمات بھی اس کے لیے۔ اول تعریفی کلمات بھی اس کے لیے، اور آخری تعریفی کلمات بھی اسی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ اور وہ ہے الحکیم، حکمت والا، الخبیر خبر رکھنے والا۔ یعلم وہ ذات کیسی ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلیجو جو داخل ہونے والا ہے، فی الارض زمین کے اندر، وما یخرج اور جو نکلنے والا ہے، منہا اس سے، وما ینزل اور جو نازل ہوتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج اور جو اوپر چڑھتا ہے، فیہا اس آسمان کے اندر، وہو الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے، غفور اور معاف کرنے والا ہے۔ بڑی کمال کی آیت ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما تسقط من ورقۃ شجرۃ الا یعلمها، او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے ذہن سے آیت نکل گئی ہے کہ کوئی ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ جانتا ہے کہ وہ پتا کہاں پہ گر رہا ہے، وہ پتا خشک ہے، وہ پتا سرسبز و شاداب ہے، وہ کس موسم کے اندر گر رہا ہے، وہ کس جگہ پہ گر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دانہ جو ہم زمین کے اندر داخل کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اس دانے سے پھوٹ کے نکلنے والا وہ پھل ہے، وہ سبزی ہے، وہ ترکاری ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر آسمانوں پہ چڑھنے والی بات تو سبحان اللہ بڑی کمال کی ہے۔ دیکھیں سائنٹیفک نقطہ نظر سے بیان کریں تو یہ بخارات بن کے آسمانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، بادلوں کے اندر چڑھتے ہیں، وما یعرج فیہا جو چڑھتا ہے اوپر کی طرف، انسان کے اعمال اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، انسان کی دعا اوپر کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ لعنت ایسی چیز ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا اگر کوئی بندہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت ایسے آسمانوں پہ جاتی ہے، جو بندہ اس کا مستحق ہوتا ہے، جس کے لیے کہی گئی، وہ اگر مستحق ہے تو اس کو لگتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو وہ آسمانوں پہ پھرتی رہتی ہے، پھر واپس اسی بندے کی طرف آ جاتی ہے جس نے اپنے منہ سے وہ کلمہ نکالا ہوتا ہے۔ تو بڑی ساری ایسی چیزیں جو آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے، چاہے وہ فزیکلی ان کا کوئی وجود ہے یا فزیکلی ہمیں ان کا وجود محسوس نہیں ہو رہا۔ وَهُوَ الرحیم اور وہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، الغفور اور نہایت حد درجہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا ہمارے پاس بالکل نہیں آئے گی، الساعۃ قیامت ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، ہمیں قیامت کا کوئی ڈر نہیں۔ قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی اور میرے رب کی قسم، لتأتینکم البتہ ضرور بضرور وہ تمہارے پاس آئے گی۔ کون سی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہو
کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ قیامت، یہ اصل میں مشرکین مکہ جو تھے نا، یہ کفار تھے، ان کا شغل میلہ بن گیا تھا. اور جیسے ہم پڑھتے بھی آئے، کہتے تھے بار بار کہ اچھا تم سچے ہو تو لے آؤ پھر قیامت کو، آ جائے اب قیامت ہمارے پاس. مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ بتا دیں اور اللہ کی قسم اٹھا کے بتائیں کہ قیامت تمہارے پاس آئے گی ہی آئے گی. عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والے ذات کی طرف سے، لا یعزب، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، عنہ اس سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر وزن رکھنے والی، ذرہ برابر چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمینوں میں، ولا اصغر، ذرہ چھوڑ دو، ایسی چیز جو انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہمیں مائکروسکوپ لگا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، مائکروسکوپ لگا کے ہمیں وہ جراثیم تلاش کرنے پڑتے ہیں. یہ کووڈ کرونا یہ اللہ کی مخلوق تھی نا، آنکھ سے نظر تھوڑی آتا تھا، جسم کو لگ گیا اور جسم کو بیکار کر دیا، انسان کے پھیپھڑے، اس کے لنگز ختم کر دیے، اس کا جسم ختم کر کے رکھ دیا. یہ مخلوق کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جانتا کون تھا اس کو؟ اللہ جانتا تھا. ہمیں تو جب لگ جانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا تھا الا کہ اس کے سمٹمز ہمارے اندر آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے چھوٹی مخلوقات کو بھی جانتا ہے، ولا اکبر، اور اس سے بڑھ کر بھی، نہ ہی کوئی اس سے بڑھ کر بڑی مخلوقات کہ جس کو اللہ نہ جانتا ہو. الا مگر فی کتاب مبین، ہر چیز الا مگر فی کتاب، کتاب کے اندر، مبین، وہ بات واضح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک. قیامت کے قائم ہونے کا صرف مقصد عذاب دینا نہیں ہے، قیامت کے قائم ہونے کا مقصد یہ کہ عدل کا ترازو قائم ہو جائے. وہ بندہ جس نے ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اپنے اعمال کرتے ہوئے پھونک پھونک کے قدم رکھا، اپنا رزق کمانے کے لیے حلال کا راستہ اختیار کیا، اپنی ہر طرح کی خواہش کو اللہ کے جو خلاف جانے والی تھی اس کو دبا کے رکھا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ٹھیک ہے جی. وہاں جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قیامت کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر دیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے والے اور اس کا مذاق اڑانے والے ان کو دیدہ عبرت بنا دیا جائے. تو یہاں پہ دوسرا مقصد بیان ہو رہا ہے، لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے، تاکہ وہ اجر دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو اہل ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں. فرمایا اولئک، یہی ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، مغفرت کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ورزق، اور رزق ہے، کریم، نہایت شاندار اور عزت والا، باوقار رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ کے رزقوں میں سے ایک رزق یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں راضی ہو، کوئی اور چیز چاہیے؟ کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے نور کے پردے ہٹائیں گے اور اپنا عزت والا، جلال والا، خوبصورت چہرہ مومنین کے سامنے کریں گے، اور مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ایسے کریں گے جیسے انسان 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ، جنت کا سب سے بڑی نعمت یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زیارت نصیب فرمائے جنت کے اندر. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، سعوا، انہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر، معاجزین، ان کو جھکانے کی، ان کو کمزور کرنے کی، ان کو نیچا دکھانے کی. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، کون سا؟ من رجز علیم، بڑا سخت قسم کا اور دردناک عذاب ہے. رجز کا مطلب ہوتا ہے، یعنی رجز یہ لفظ اس سختی سے نکلا ہوا ہے، سخت اور دردناک تکلیف دہ عذاب ان کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَرَى، اور دیکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، الذی، اس چیز کو، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیک، آپ کی طرف. یعنی ایک طرف اہل کفار ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی نشانیاں رکھی جاتی ہیں تو وہ ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس کی شان میں کمی کر سکیں. جیسے مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کیا کہتے تھے؟ یہ تو قرآن پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے. وہ کہتے تھے یہ کسی اجمی سے سیکھ آتا ہے. پھر وہ کہتے تھے یہ کون سا بڑی بات ہے، ہم بھی یہ قرآن بنا کے لا کے دکھا سکتے ہیں. یعنی مذاق اڑانا. ایک طرف کفار کا یہ رویہ ہے
اور دوسری طرف اہل علم کا، علماء کا، نیک لوگوں کا، مسلمانوں کا رویہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَرَا، اور دیکھتے ہیں الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، الذی، اس چیز کو، انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، هو الحق، وہی حق ہے۔ جو آپ کے اوپر آیات نازل ہوتی ہیں یہ ان کو حق مان کے چلتے ہیں، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتے ہیں، الی صراط العزیز الحمید، یعنی وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے وہ یہدی، ہدایت دیتی ہے، کس طرف؟ الی صراط العزیز الحمید، راستے کی طرف، العزیز، جو غالب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب کا راستہ ہے، الحمید، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قابل حمد، قابل تعریف جو ہے وہ اس کا راستہ ہے، اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال، اور کہا، الذین، اب یہاں پہ ایک اور رویہ آ گیا کافروں کا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وقال، اور انہوں نے کہا، الذین، ان لوگوں نے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تم کو رہنمائی کریں، یعنی کیا ہم تمہیں اطلاع دیں، کیا ہم تمہیں تمہاری توجہ دلائیں، یعنی ہم تمہیں دکھائیں، علی رجل، ایسا آدمی، ایک ایسے آدمی کی طرف، یعنی ہم تمہیں ایسا آدمی بتلائیں، ینبئکم، وہ تم کو خبر دیتا ہے، کیا، کس بات کی؟ اذا، جب، مزقتم، تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، پارا پارا ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، ہر طرح سے ریزہ ریزہ ہو جانا، یعنی انسان جب مر کے مٹی میں جاتا ہے، مر کے مٹی میں جائے گی اس کو جلا دیا جائے، دنیا کے اندر دو ہی بڑے مذہب ہیں نا پائے جاتے، یا مر کے مٹی میں جانے والا یا جلا دینے والا، یعنی جیسے یہودی بھی دباتے ہیں، عیسائی بھی دباتے ہیں، مسلمان بھی دفناتے ہیں، اور سکھ یا ہندو یا جین یا دیگر جو مذاہب والے لوگ، یہ سارے کے سارے اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ تم جب پارا پارا ہو جاؤ گے زمین میں دفنا کے یا جلا کے، تو انکم، بے شک تم، لفی، البتہ ہوگے، خلق جدید، نئی تخلیق میں، یعنی جب تم ختم ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آؤ، مشرکین یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، آؤ تمہیں ایسا بندہ بتاتے ہیں جس کا یہ کہنا ہے کہ جب تم ختم ہو جاؤ گے، ملیا میٹ ہو جاؤ گے، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، یا تم راکھ بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قانون کا۔ پھر آگے مزید پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں افطرا، وہ کہتے ہیں کہ افطرا، اس نے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، افطرا، جھوٹ باندھا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، افطرا، باندھا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کس چیز کا؟ کاذباً، جھوٹ، انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، ام، یا بھی، اس کے ساتھ، جنتن، کوئی جنون ہے، یعنی یا تو وہ پاگل، مجنون، نعوذ باللہ، یا دیوانہ ہے، یا اس نے اللہ پہ یہ جھوٹ باندھا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم بالکل ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الذین، بلکہ وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں ہیں، والضلال، اور گمراہی کے اندر ہیں، البعید، بڑی دور کی، وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر ہیں، بڑے عذاب کے اندر ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی کلام کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، تو کوئی نہیں، یہ گمراہی کے اندر پتہ لگ جائے گا ان کو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الا، اس طرف، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے، آسمان ان کے آگے پیچھے، اوپر نیچے، زمین و آسمان ان کے سامنے، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، یعنی آپ یوں تصور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر ان کے آسمان ہے اور نیچے ان کے زمین ہے، ٹھیک ہے جی، آگے پیچھے، اوپر نیچے، آسمان زمین ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، نخسف، ہم ان کو دھنسا دیں، بہم، ان کو، الارض، زمین کے اندر، ہم ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں، او نسقط، یا ہم گرا دیں، علیہم، ان پر، کسفن، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیتن، البتہ نشانی ہے، لکل عبد، ہر ایسے بندے کے لیے، منیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ انسان کو خیال کرنا چاہیے، یہ زمین ہے، یہ زمین جب زلزلہ آتا ہے ایسے ہلکا سا، تو کتنی دیر وہ لوگ جو زلزلے کے اندر ٹھہرتے ہیں نا، کوئی 2 4 5 سیکنڈ، ہمارے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میں نے اپنے شعور کے اندر جب میں نے زلزلے کو تھوڑا محسوس کیا، آپ یقین کریں گے میکسیمم وہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا، لیکن میں کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یعنی میرا جو سر تھا نا وہ اپنی جگہ پہ نہیں آیا، مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین ہل رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں، ان کے اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے،
کیا اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا نہیں سکتے، یا ان پر آسمان کا ٹکڑا نہیں گرا سکتے؟ اور دونوں نشانیاں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی، کئی کئی چیزیں زمین کے اندر چلی گئی، آپ سب لوگ اس بات کے شاہد ہیں۔ اور آسمان کے پھٹنے کی بھی دلیل موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا خبروں کے اندر کبھی کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ یہ کلاؤڈ برسٹ ہونا کیا، یہ آسمان سے ٹکڑا گرنا ہے ایک طرح سے، اس کی ایک کیفیت کہہ سکتے ہیں، 100% ٹکڑا گرنا نہیں، اس کی کیفیت کہ وہ ساؤنڈ، وہ کلاؤڈ جو تھا وہ برسٹ ہوا ہے اور اوپر سے پانی نیچے آ گیا اور پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو اس بات سے خوف نہیں آتا، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو یہ معاملات نظر نہیں آ رہے کہ ہم ان کے سامنے ان کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق آتینا، ہم نے عطا کیا داود علیہ السلام کو منا، اپنی طرف سے، فضل۔ اب داود اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا تھا۔ یا جبالو، اے پہاڑو، اویبی، تسبیح بیان کرو، معہو، اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں۔ اللہ نے نا داود علیہ السلام کی آواز کے اندر بڑا جادو رکھا تھا۔ بڑا جادو مطلب یہ کہ بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑا پیارا لہجہ تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں کہا جاتا تھا نا ان کو لحن داؤدی دیا ہوا تھا، بڑی پیاری ان کی آواز تھی۔ وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی تحلیل بیان کرتے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے، اللہ کی تمجید بیان کرتے، اللہ کی تحمید بیان کرتے، تو سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو کہا اس کے ساتھ جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کرو۔ یا جبال اوبی، تسبیح بیان کرو، معاہو، اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جب داؤد پڑھتے تھے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، لہو، اس کے لیے، الحدید، کس کو، لوہے کو، لوہے کو بالکل نرم کر دیا۔ وہ لوہے کو پگھلا کے یا پکڑ کے کام کر لیا کرتے تھے، اور لوہے کو یعنی نرم کس لیے کیا، فرمایا انعمل، تاکہ تو بنا۔ یہاں پہ اعمل بمعنی اجعل ہے، اجعل یعنی تو بنا، سابغات، زریں، وقدر، اور مقرر کر دے یا اندازہ لگا لے، فی السرد، ان کے کنڈوں کے درمیان، یعنی جو زریں بنائی جاتی ہیں ان کے آپس میں ان کو ملانے کے لیے جو کنڈے لگائے جاتے ہیں، فی السرد آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو جوڑنے کے لیے جو کڑیاں ہوتی ہیں نا، ایسے کڑیاں ملانا، یہ کڑیوں کے درمیان مقرر کر، یعنی اس کو اچھی طرح سے بنا۔ وَعْمَلُوا، اور عمل کرو، صالحا، نیک، انی بے شک میں، بما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیرون، اس کو دیکھنے والا ہوں، یعنی جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بڑا نرم کیا ہوا تھا۔ پھر داؤد کے بیٹے سلیمان کا قصہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں والی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہواؤں کو مسخر کر دیا، غدوہا، ان کی صبح ہوتی، شہر، ایک مہینہ، ورواحہا، اور ان کی شام ہوتی، شہر، ایک مہینہ۔ میں نے غالباً اس کی تفسیر سورہ انبیاء کے اندر بتائی بھی تھی آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہواؤں کو ایسے مسخر کیا تھا کہ صبح کے وقت کے اندر 4-5 گھنٹے کے اندر وہ اتنی مسافت طے کروا دیتی تھی سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، یا سلیمان علیہ السلام کو جتنی مسافت ایک مہینے کے بقدر ہوتی تھی۔ یعنی صبح کے جو 4-5 گھنٹے تھے، اس 5 گھنٹے کے اندر ایک پورے مہینے کی مسافت طے ہو جاتی، اور شام کے 4-5 گھنٹے کے اندر ایک پورے مہینے کی مسافت طے ہو جاتی۔ تو اس طرح سے یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَصَلْنَا، اور ہم نے، اصلنا کا مطلب یہ ہے ہم نے بہا دیا، ہم نے بہا دیا، لہو، اس کے لیے، کس چیز کو، عین القطر، عین کہتے ہیں چشمے کو، القطر کہتے ہیں تانبے کو۔ اللہ نے باپ کے لیے لوہے کو نرم کر کے موم بنا دیا، اور بیٹے کے لیے تانبے کو نرم کر دیا، تانبے کو نرم کر دیا۔ تانبے کے ساتھ انہوں نے بڑے، یعنی داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے، زرہ یعنی جو جنگ کے لیے پہننے والا لباس ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام اس تانبے کے ذریعے مختلف برتن بنایا کرتے تھے، مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے، جن کا ابھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، مَن يَعْمَلْ، جو عمل کرتے تھے، بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ہم نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا جو اس کے سامنے عمل کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ، اور جو کوئی نافرمانی، یرو، گردانی کرے، منہم، ان سے، عن امرنا، ہمارے حکم کی، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب السعیر، ایسا عذاب جو دوزخ کا عذاب ہے، یعنی جہنم کا عذاب ہم اس کو چکھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یعملون، وہ عمل کرتے، لہو، اس کے لیے۔ یہ جن جو تھے نا،
عمل کرتے کس کے لیے؟ تابع فرما تھے کس کے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے. فرمایا یعملون، وہ عمل کرتے لہو اس کے لیے، ما یشاء جو بھی وہ چاہتے، من محاریبا بڑے بڑے قلعے بنانے کے لیے، وتماثیلا اور بڑی بڑی تصویریں بنانے کے لیے، وجفان اور بڑا برتن بنانے کے لیے، کل جواب جو کسی بڑے حوض کی طرح ہو، وقدور اور ہانڈیاں بڑی بڑی دیگیں، راسیات جو جمی ہوئی ہیں. یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر کبیرہ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آپ کا بھلا فرمائے، جنوں کو یہ حکم دیتے کہ تانبا نرم ہو گیا نا تو تانبے کے ساتھ تم بڑے بڑے قلعے بناؤ، بڑی بڑی تصویریں بناؤ، جو بھی چیزیں اس وقت کی ضرورت تھیں، اور بڑے بڑے برتن بناؤ، برتن بھی ایسے جو بہت بڑے بڑے پانی کے حوض کی طرح کے ہوں. وقدور، قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو ویسے، اور قدور یہاں پہ ہنڈیا بمانا دیگ آ جائے گا، یعنی بڑی ہانڈی. راسیات جو جمی ہوئی ہو، یعنی وہ برتن اتنے بڑے بڑے ہوتے، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوتی کہ ان کو کیری کرنا مشکل تھا، وہ ایک جگہ پہ ہوتی، اور یہ جو بھی ان کا لشکر ہوتا، ان کے بڑے بڑے لشکروں کے کھانے ان کے اندر بنائے جاتے. اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر صرف انسانوں پہ تو محیط نہیں تھا، جن بھی اس کے اندر، پرندے بھی اس کے اندر، چرندے بھی اس کے اندر، جانور بھی اس کے اندر، ساری کی ساری مخلوقات اس لشکر کے اندر تھی، لہٰذا اس کا کھانا شانا بننے کے لیے چیزیں بھی بڑی بڑی چاہیے تھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں رویہ انسان کا کیا ہونا چاہیے. فرمایا اعملوا، عمل کرو، آل داود، اے داود کی آل، شکرن، شکر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے لیے لوہے کو نرم کیا، ہم نے تمہارے پاؤں کے نیچے ہواؤں کو رکھ دیا، جنوں جیسی بڑی بڑی مخلوق تمہارے تابع کر دی، جانور جو کسی کے ہاتھ نہیں آتے ان کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ سارے عمل ایسے ہیں کہ ان کا مقصد، یہ سارے عمل ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں وقلیلا، اور بہت ہی کم ہے، من عبادی، میرے بندوں میں سے، شکور، جو شکر کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب قضینا، اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے. بڑا زبردست واقعہ سننے والا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، تو بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہوئے نا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے. ان کا نا ایک عبادت خانہ بنا ہوا تھا جو شیشے کا تھا، یعنی اس سے باہر سے نظر آتا تھا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس میں عبادت کر رہے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنوں کو بیت المقدس کے بارے میں انسٹرکشن دی اور وہ کام کرنے لگ گئے. اب یہ سلیمان علیہ السلام اپنے اس عبادت خانے کے اندر داخل ہو گئے، اور اسی جگہ پہ انہوں نے اپنے آسے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لقمہ اجل آ گیا، فرشتہ آیا، اس نے روح قبض کی، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اسی آسے کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے رہے. اب جن جب بھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے تو ان کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور ابھی باہر آ جائیں گے، لہٰذا وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور فوراً کام پہ لگے رہے. کوئی 4 یا 5 مہینے بعد ان کا جو آسا تھا نا اس کو دیمک نے کھا لیا. جب دیمک نے کھایا، آسا ٹوٹا، سلیمان علیہ السلام گر گئے، تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئے. اس حوالے سے یہ اگلی جو ہے نا آیات آ رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب قضینا، ہم نے فیصلہ کیا، علیہ اس پر، الموت، موت کا، یعنی سلیمان کے لیے موت کا جب ہم نے فیصلہ کیا، تو فرمایا ما دلہ، نہیں خبر دی ہم ان کو خبر نہیں ہونے دی، علی موتی ہی، اس کی موت کے حوالے سے، الا مگر، دابۃ الارض، زمین کا جانور، تأکلو، اس نے کھایا، من سأتہ، اس کے آسا کو یا اس کی لاٹھی کو، اس کے ڈنڈے کو. من سأتہ یعنی ایسا آسا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے انسان کھڑا ہو. من سأتہ، اس کے آسا، اس کی کھونڈی کو، اس کے لاٹھی کو اس زمین کے جانور نے کھا لیا. وہ زمین کا جانور کون تھا؟ وہ دیمک تھی. اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب، خرّا، گرے، وہ گر گیا. جب وہ گر گیا یعنی سلیمان علیہ السلام جب گر گئے، تبینت، تو واضح ہو گیا، الجن، جنوں کے لیے خبر واضح ہو گئی. اور وہ پتہ کیا کہنے لگے اللو کانو، کاش کہ اگر وہ جانتے ہوتے، یعلمون، جانتے ہوتے، اللو، یہ کہ لو، اگر، کانو، ہوتے وہ، یعلمون، جاننے والے، الغیب، غیب کو، ما لبثو، وہ نہ ٹھہرتے، فی العذابی، اس مشقت کے اندر، المہین، کون سی؟ ذلت والی. یعنی وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں کہ جنوں کو بھی غیب کا کوئی علم نہیں ہے. اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنوں کو شاید غیب کا علم ہے، تو جنوں کو بھی کوئی غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف ایک ہی ذات کو ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بس. اس کے علاوہ کسی کو کوئی غیب کا علم نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جنوں کا اقرار بھی یہاں پہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاش اگر ہم جانتے ہوتے غیب کی بات کو تو ہم اس
کام میں، اس ذلت والے کام میں کیوں پڑے رہتے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ جناب عمارت بنا رہے ہیں؟ عمارت بنانا کوئی ہمارا کام تھوڑی ہے، جنوں کو اپنی پاور کے اعتبار سے یہ کام ہلکا لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے بارے میں بات کی. یہ قوم سبا میں نے آپ کو پہلے بتایا، سبا اس قبیلے کا جو سردار تھا نا، اس کا نام تھا، اور اس کے 10 بیٹے تھے، اور 10 اس کے 10 بیٹوں سے پھر آگے 10 قبائل نکلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو موجودہ یمن ہے نا، یہ والا علاقہ اس وقت یہ تھا، اور یہ مرکزی شاہراہ بھی تھی. جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ بھی اسی مرکزی شاہراہ سے گزر کے شام کی طرف اپنے تجارتی قافلوں کو لے کے جایا کرتے تھے. اللہ نے اس بستی کو، ان لوگوں کو بڑی فراوانی سے نوازا تھا. تو اسی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد کر رہے ہیں، فرمایا لقد البتہ تحقیق کانا ہے لسبع، البتہ سبا والوں کے لیے فی مسکنہم ان کے گھروں میں آیت النشانی، یعنی اہل جو سبا ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کے اندر بھی بڑی نشانی ہے، اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی ان کے ہاں بڑی نشانی ہے. فرمایا جنتانی، 2 باغ، عن یمین دائیں جانب و شمال اور بائیں جانب. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو نوازا ہوا تھا کہ یہ بڑی خوبصورت بستی تھی، بڑا خوبصورت علاقہ تھا، اور اس علاقے کے دائیں طرف بھی 2 باغات تھے اور بائیں طرف بھی 2 باغات تھے. ہر طرح کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور بارشیں کم ہوتی تھیں، لیکن بارشوں کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم یہ چھوٹے چھوٹے بناتے تھے، اور بڑی کمال کی انجینئرنگ ان کے پاس موجود تھی، اور بڑی زبردست قسم کی یہ زراعت کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے کامیاب لوگ تھے. اللہ نے دونوں طرف سے ان کو باغات سے نوازا. یعنی اگر کوئی بندہ ان کے شہر کے اندر، ان کے علاقے کے اندر سفر کرتا تو اس کو یہ لگتا کہ جیسے وہ باغات کے درمیان میں کسی پگڈنڈی پہ سفر کر رہا ہے. دونوں طرف بڑے خوبصورت باغات ہیں. اللہ کہتے ہیں کولو، کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے، وشکرو، اور شکر کرو، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کا شکر کرو. بلدتن طیبہ، فرمایا بلدتن، یہ ایسا شہر تھا، طیبتن، جو بڑا ہی پاکیزہ تھا، خوبصورت، پیاری آب و ہوا والا، بڑا پرامن، بڑا مزے کا شہر. ورب، اور رب، غفور، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں فاعرضوا، اللہ کی نافرمانی شروع کی. فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، سیل، سیلاب، العارمی، رکا ہوا. ان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیم تھا جس کے اندر وہ پانی جمع کرتے تھے. اس کے سامنے لوہے کے گیٹ لگائے ہوئے تھے. آپ اللہ کی قسم یقین کریں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہماری انجینئرنگ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہماری انجینئرنگ فضول ہے. آپ پرانے لوگوں کی انجینئرنگ دیکھیں نا، کہ وہ کس طرح سے پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے، کس طرح سے پانی کو جمع کرنے کا نظام ان کے پاس تھا، کس طرح سے محکمہ آبپاشی ان کے پاس تھا، کس طرح سے نہروں کا نظام تھا، کیسی کیسی وہ بلڈنگیں بناتے تھے. اہرام مصر کو دیکھ لیں. ہماری انجینئرنگ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں جی ہم بڑی ترقی کر گئے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دلائل دیے ہوئے، وہ دیکھو، وہ بندے تو وہ تھے، اگر وہ نہیں رہے، ہم نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، تو تمہاری کیا اہمیت ہے؟ تمہاری ٹیکنالوجی کو ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی ایک ان کا رکا ہوا سیلاب ان کے پاس آ گیا. مطلب انہوں نے ڈیم کے اندر پانی جمع کیا تھا، اللہ نے بہت زیادہ بارش بھیجی کہ وہ ڈیم پھٹ گیا، وہ دروازے ٹوٹ گئے اور ان کے اوپر سیلاب آ گیا. اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟ وبدلناہم، ہم نے تبدیل کر دیا ان کو، بجنتیہم، ان کی 2 جنتوں کے بدلے، جنتین، ایسی 2 جنتیں، یعنی ان کے 2 باغات کی جگہ پہ ہم نے 2 ایسے باغات ان کو دیے، ذواتی اکل خمط، کہ ان کے پھل بد مزہ تھے، بیکار قسم کے پھل کے ذائقے، واصل، اور ہم نے ان کو پیلو کے درخت دیے، وشیء، اور چند ایک چیزیں یا چند ایک درخت تھے، من صدر، بیری کے، قلیل، بڑے تھوڑے سے، تھوڑے سی ہم نے بیریاں ان کو دی، پیلو کے درخت دیے، اور ایسے کڑوے پھل ہم نے ان کو دیے جو کھائے نہیں جا سکتے تھے. اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ جزیناہم، ہم نے ان کو جزا دی، بما، اس چیز کی وجہ سے، کفروا، جنہوں نے ناشکری کی. یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھ لیں، یاد رکھیں، نعمتوں کو دائمی اگر رکھنا ہو نا، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ کہ آپ ان نعمتوں کو بقدر ضرورت استعمال کریں، ان کو ضائع نہ کریں. اور نمبر 2، نعمتیں دینے والی ذات کے سامنے ہمیشہ جھکے رہیں. اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مالک کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جاتا. جو مالک ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا. جو آپ کو چیزیں فراہم کر رہا ہے نا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے تکبر نہیں کرتے، اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں تاکہ آنے والی چیزیں آپ کے پاس آتی رہیں. تو اس لیے ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے
کہ جہاں پہ انسان ناشکری کرے گا اور نعمتوں کا ضیاع کرے گا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي، اور نہیں ہے ہماری یہ جزا دینا الا مگر الکفور، وہ ناشکری کی بنیاد پہ، ہم یہ جزا ناشکری کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنایا بینہم ان کے درمیان، وبین القریٰ اور باقی بستیوں کے درمیان، التی وہ بارکنا جو جن کو ہم نے برکت دی، فیہا اس کے اندر، قرن ظاہرہ ظاہری طور پہ کافی ساری بستیاں، وقدرنا اور ہم نے مقرر کر دیا، فیہا اس کے اندر، السیر راستے کو، یعنی راستہ مطلب یہ آپ سیر یوں سمجھ لیں کہ آمد و رفت کا ذریعہ۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ یہ جو قوم تھی نا، اللہ نے ان کی تجارت کی وجہ سے ان کے لیے تجارتی راستے بھی بڑے خوبصورت بنائے ہوئے تھے، اور تجارتی راستے کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی بستیاں قریب قریب ہوں، کہ آپ نے ایک جگہ آرام کیا دوسری جگہ آپ پہنچیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اور آپ تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ پہنچ جائیں کہ آپ نے آرام کرنا ہے تو آرام کریں۔ ان کے پاس ایسی بہت ساری بستیاں موجود تھیں، بڑا آرام دہ سفر تھا، بڑی کھلی جگہ تھی اور بڑے مزے کے ماحول تھے، قریب قریب لوگ تھے، کوئی بد امنی نہیں تھی، لہٰذا امن و شانتی ہر طرح کی موجود تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مطلب راستوں کو مقرر کیا اور سادہ راستے بنائے اور چھوٹی چھوٹی بستیاں ان کے آمنے سامنے رکھی۔ سیرو چلو تم فیہا ان کے اندر، لیالیا رات کے وقت، و ایامن اور دن کے وقت، آمینینا امن کی حالت میں، یعنی دن کو سفر کرو یا رات کو، جب قریب قریب بستیاں ہوتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں قریب قریب بستیاں ہوگی تو وہاں پہ چوری ڈکیتی اور ان چیزوں یا راہ زنی وغیرہ کے معاملات نہایت کم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ امن کے ساتھ، فقالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، باعد دور کر دے، بینا ہمارے درمیان، اسفارنا ہمارے سفروں کو، وظالم اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے آپ پر۔ اللہ کہتے ہیں فجعلنا، اچھا اب کیا ہوا، ان کے پاس بعض لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم تو بڑی دور دراز سفر کر کے آتے ہیں اور بڑے ہم تو ایسے سفر کیا کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، 20 گھنٹے ہم لوگ بھوکے رہے۔ یہ انہوں نے ایسی جب باتیں سنی نا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارا سفر بھی ایسا ہو نا، ہم بھی ذرا مزہ تو لیں، لمبا سفر کر کے جائیں، درمیان میں بستی کوئی نہ ملے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ پر یہ دعا مانگ کے ظلم کیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا، فرمایا فجعلناہم، ہم نے بنا دیا، احادیثا، فجعلناہم ہم نے ان کو بنا دیا، احادیث صرف کہانیاں، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا کے رکھ دیا، ومزقناہم اور ہم نے پھاڑ کے رکھ دیا ان کو، پارا پارا کر دیا، کل ممزق مکمل طور پہ پارا پارا کر دینا، ان فی ذالک بے شک اس کے اندر، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکل ہر اس کے لیے، صبار جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، شکور اور نہایت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق وَلَقَدْ البتہ تحقیق صدقہ سچا کر دیا، علیہم ان پر، ابلیس ابلیس نے، ظنہ ان کا گمان، فتبعوہ اس کا گمان، فتبعوہ پس انہوں نے اس کی پیروی کی، الا مگر فریقاً ایک گروہ نے، من المؤمنین جو ایمان والوں میں سے رہا۔ یعنی شیطان جو ہے نا انسان کو بہکاتا ہے، اسی طرف بات آ رہی ہے کہ شیطان نے آ کے ان کو یہ ورگلا دیا کہ جو بھی کر رہے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم اپنی محنت کر رہے ہو، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اس کے گمان کے پیچھے پیروی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، علیہم ان پر، من سلطان کوئی دلیل، شیطان کے پاس یاد رکھیں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ شیطان نے کوئی نبی بھیجا ہے، نہ شیطان نے کوئی کتاب نازل کی ہے، نہ شیطان نے انسان کے لیے ہاتھ پکڑنے کا کوئی ذریعہ بنایا ہے کہ زبردستی اس کو گھسیٹ کے لے گیا، الا ان دعوتم فاستجبتم لی، جیسے ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا کہ وہ کہے گا شیطان قیامت کے دن، الا ان دعوتم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا، تم نے میری پکار کو قبول کر لیا، ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل تو نہیں تھی، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ اللہ کہتے ہیں شیطان کے لیے بندے کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ زبردستی کسی کو کام پہ لگا، وہ خیال بھیجتا ہے، جو بندے اس خیال کے پیچھے لگ گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سلطان، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن جو کون ہے جو ایمان رکھتا ہے، بالآخر آخرت پر، ممن ان میں سے، ہوا وہ، منہا جو ان میں سے جو ہے، فی شک شک کے اندر، یعنی کون ہے جو اہل ایمان ہے اور کون ہے جو شک کرنے والے ہیں، وربک اور تیرا رب، علی کل شیء ہر ایک چیز کو، حفیظ اس کا نگہبان ہے، اس کو جاننے والا ہے، اللہ ہر ایک چیز کو کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ادعو پکارو، الذین ان کو، زعمتم جن کو گمان کیا تم نے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یملکون وہ نہیں ملکیت رکھتے، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمینوں میں، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فیہما ان دونوں کے اندر، من شرک کوئی شراکت داری، وما اور نہیں ہے، لہو ان کے لیے، منہم اس سے، من ظہیر کوئی بھی
یعنی ظہیر کا مطلب ہو گیا کوئی بھی مددگار. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی نہیں. پکارو جن کو تم پکارنا چاہ رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لاؤ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو دکھاؤ تمہارے معبودوں کا کون سا کارنامہ ہے. اس کے بعد آخری صفحے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُوا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سفارش کے حوالے سے 3 شرطیں ہیں. اللہ راضی ہو، نمبر 1، اس سے جو سفارش کر رہا ہے، جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس نے شرک نہ کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُوا، اور نہیں فائدہ دے گی الشفاعۃ سفارش عندہ اس کے ہاں، الا مگر لمن اس کے لیے اذن اجازت دے دے لہو جس کو وہ، اللہ جس کو اجازت دے دے یا جس کے لیے اجازت دے دے اسی کو ہی شفاعت کرنے کی حق ہوگا، اور وہی سفارش کر سکے گا، اور اسی کو ہی سفارش کا فائدہ ہوگا. حتیٰ، اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ قرآن کا اسلوب بڑا کمال کا ہے. بات ہو رہی ہے سفارش کی، اور اللہ نے ایک دم سے ایک چیز کو گھمایا. پتہ کیا؟ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فزع، جب چلا جاتا ہے عن قلوبہم، ان کے دلوں سے رعب، قالو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، قالو وہ کہتے ہیں الحق، حق کہا، وہو العلی الکبیر، اللہ بلند و بالا اور بڑا ہے. کیسی مزے کی بات ہو رہی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. مجھے یہ آیت یعنی ایکسٹریملی یعنی نا دل کو لگتی ہے آ کے کہ کمال قسم کی اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کا اسلوب بندوں کی سمجھ سے بالا تر ہے. ایک دم سے چیز ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے، اور مثال قائم کرنا یعنی ختم ہے. دیکھیں، اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کو سفارش کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں ہوگا الا کہ اللہ کی اجازت. سفارش کی بات کرتے ہو، اللہ جب کوئی حکم نازل کرتا ہے تو اللہ کی روحانی مخلوق، اللہ کے فرشتے، یعنی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ جب کوئی حکم نازل کرتا ہے تو اللہ کی روحانی مخلوق، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. اور جب اللہ وہ حکم نازل کر چکتا ہے اور ان کے دلوں سے وہ روب اور پریشانی وہ چلی جاتی ہے، وہ اپنے پروں کو روکتے ہیں، تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے ہیبت کی وجہ سے سوال کرتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے. اور آپس میں جواب دیتے ہیں قالوا الحق، اللہ نے حق کہا ہے، وہو العلی الکبیر، اللہ بلند و بالا اور بڑا ہے. تم باتیں کرتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن سفارش کام آ جائے گی، اور کمال کی بات کرتے ہو تم، پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کا حکم نازل ہو جائے تو فرشتے پھڑپھڑانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر روب طاری ہو جاتا ہے. جس ذات کی ایسی کیفیت ہو اس کے سامنے تم یہ خیال کر کے بدعمالیاں کرتے جاؤ کہ قیامت کے دن سفارش کام آ جائے گی. اس کے حکم کے وقت تو کوئی بول نہیں سکتا، اس کی موجودگی میں تو کوئی ہل نہیں سکتا، اس کی وحی کے نزول کے وقت تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور تم باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کے ہاں سفارش ایسے ہی شغل میلے میں کام آ جائے گی. کیسی باتیں کر. اب آپ اندازہ کریں کہ پہلا حصہ آیت کا اور دوسرا حصہ کیسا کمال قسم کا لنک ہوا ہے، بندے کی سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے، اب یہ مشرکین مکہ کو چیلنج آ رہا ہے. فرمایا کل کہہ دیجئے من یرزقکم، کون تم کو رزق دیتا ہے، من السماوات، یا آسمانوں سے، والارض، اور زمینوں سے. کل کہہ دیجئے اللہ، اللہ رزق دیتا ہے. وہ نہیں جواب دے رہے، جواب دیتے ہیں تو پھنس بھی جائیں گے اور جواب دے بھی دیتے ہیں. کل کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا، اور بے شک میں، او یا ایاکم تم، لعلی ہدن البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا واضح گمراہی میں. یعنی اس بات پہ تمہارا اور میرا اتفاق ہے کہ رزق ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو جو ذات رزق دے رہی ہے حق بھی وہی رکھتی ہے اس کی عبادت کی جائے. لہٰذا تم یا ہم دونوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ہدایت پہ ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو واضح گمراہی پہ ہے. اور وہ کون سا ہے وہ تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو. اس کے بعد فرمایا قل کہہ دیجئے لا تسألون، نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس سے، اجرمنا جو ہم نے جرم کیے. ہمارے اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے نا تو تم سے تو سوال نہیں ہوگا. ولا نسأل، اور نہ ہی ہم سوال کیے جائیں گے، عما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو. اب یہاں پہ بھی قرآن کی نفاست کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں جرم کون لوگ کرتے تھے؟ مشرکین. لیکن یہاں پہ کن کی طرف ذکر ہوا؟ قل لا تسألون عما اجرمنا، تم سے سوال نہیں ہوگا. ہم اگر تمہارے خیال سے ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرم کا سوال تم سے نہیں ہوگا. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نیک اعمال کر رہے ہو تو اللہ ہم سے تمہارے اعمال کا سوال نہیں کرے گا. کیسی یعنی کمال قسم کی عبارت یہاں پہ فٹ کی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے یجمعو، جمع کرو، بیننا، یجمع وہ جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب،
ثم پھر یفتح وہ کھول دے گا بیننا ہمارے درمیان میں بالحق کی حق بات کو، اللہ ہمارے ہاں حق کو واضح کر دے گا، وہو الفتاح العلیم اور اللہ کھولنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے ارونی دکھاؤ مجھے، الذین ان لوگوں کو، الحق تم جن کو تم نے ملا دیا بھی اس کے ساتھ، شرکا شریک بنا کر، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، لاؤ میرے سامنے رکھو تو صحیح۔ کلا ہرگز نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جن کو تم نے شریک بنایا ان کا کارنامہ تو دکھاؤ نا حضرت صاحب، دکھاؤ انہوں نے بچے پیدا کروائے ہوں، انہوں نے بارشیں نازل کی ہوں، اگر اللہ پانی بند کر دے تو وہ پانی، آپ دیکھیں ابھی ہمارے ہاں بارشیں شروع ہوئی ہیں، میں جس ملک سے بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر، ابھی ہمارے پاس بارشیں شروع ہوئی ہیں، اتنی دیر سے قحط سالی پڑ رہی تھی، بارشیں نہیں آ رہی تھی، جاتے نہ جا کے کسی بھی جگہ جا کے چڑھاوا چڑھا کے کہتے نہ بارش نازل کر دو، آ جاتی بارش۔ اگر اللہ بند کر دے تو کون لے؟ لاؤ اپنے شرکا، لاؤ اپنے جو بھی تم جن کو بھی تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے شریک بنا کے بیٹھے ہو، لاؤ تو صحیح، انہوں نے کون سا کارنامہ، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ هو اللہ، حقیقی وارث کون ہے، حقیقی رب کون ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور وہ کون ہے؟ العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، اللہ غالب ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کا حاکم ہونا ثابت ہو رہا تھا، لہذا لفظ استعمال ہوا العزیز، اللہ مطلب روب والی شخصیت کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، روب والی ذات، روب والی ذات، غالب آنے والی ذات، حاکم ذات، حکیم، حکمت والی، حکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالی، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ والی جو دوسری آیت، کل بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، کون سی آیت؟ ہم نے آیت پڑھی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، 3 میں نے آپ کو آیتیں بتائی تھی، ایک ہم نے کل پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور ایک آج آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر کافۃ للناس، تمام کے تمام لوگوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ یہ جو کافہ ہے نا، اس کے اندر 2 طرح کے عقیدے کی نفی ہو رہی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت صرف اہل عرب کے لیے خاص تھی، اللہ نے لفظ کافہ استعمال کر کے ان کی ساری باتیں ختم کر دی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت صرف انسانوں کے لیے خاص ہے، اس بات کی کافہ نے اس بات کی بھی تردید کر دی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، کافہ نے آ کے اس کی بھی تردید کر دی۔ ہر قسم کے عقیدے کی نفی کروا کے اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدہ ختم نبوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو عام جاری کرنے کا حکم اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر کافتن للناس، تمام کے تمام لوگوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے، ویقولون اور کہتے کیا ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب ہوگا؟ نبی ان کو کہہ دیں، کیا کہیں؟ کل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد ایک وقت مقرر ہے، تمہارے لیے ایک وعدہ مقرر ہے، یومن وہ وعدہ ایسا ہے، وہ والا دن ہے، لا تستأخرون نہ تو تم مؤخر ہوگے اس سے، نہ تو تم اس سے آگے جاؤ گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو، یعنی نہ تو تم اس سے مؤخر ہوگے اور نہ اس سے پہلے ہوگے، نہ وہ گھڑی اپنے وقت مقررہ سے پہلے آئے گی اور نہ ایسے ہوگا کہ وہ وقت مقررہ آ جائے اور تم کو مہلت دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ وقت مقرر ہے، جب وہ آیا تو تمہیں کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا وقال، اور کہا الذین، ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن ہم نہیں ایمان لائیں گے، بہذا القرآن اس قرآن کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا، نہ تو یہ قرآن کو مانتے تھے، نہ دیگر کتابوں کو مانتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں ایمان لائیں گے بہذا القرآن اس قرآن کے ساتھ، ولا اور نہ ہی بالذی اس چیز کے ساتھ، بین یدی جو اس سے پہلے ہے، ولو ترا اللہ فرماتے ہیں ولو کاش کے ترا آپ دیکھیں، اذن اس وقت، الظالمون ظالموں کو، موقوفون جب وہ کھڑے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے پتہ کیا کر رہے ہوں گے، یرجع، یہ کمال کی منظر کشی ہے، اس کو نا تصور میں لے کے آئیں میرے الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ ظالم لوگ، یہ ظلم کرنے والے لوگ، یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ، یہ کھڑے ہوں گے اور پتہ کیا کر رہے ہوں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، یرجع یہ پلٹیں گے، پلٹ رہے ہوں گے،
بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف، القول باتیں کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، اور پتہ کیا کہیں گے؟ یقول کہیں گے الذین وہ لوگ استضعفوا جو کمزور تھے، ضعیف تھے، للذین ان لوگوں سے استکبروا جو تکبر والے اور بڑے تھے، چھوٹا طبقہ بڑے طبقے سے یہ کہہ رہا ہوگا لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، ہم مومن ہوتے، لولا انتم اگر تم نہ ہوتے، لکننا مومنین ہم البتہ یقیناً ہم مومن ہوتے۔ یہ وہ لوگ جو یہاں پہ بزرگوں کے پیچھے، وڈیروں کے پیچھے، درویشوں کے پیچھے اور سیاسی لیڈروں کے پیچھے اور پتہ نہیں کس کس کے پیچھے پھر رہے ہیں اس چکر میں کہ یہ قیامت کے دن ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں لے جائے، کون سی غلط فہمی کا شکار ہیں؟ اللہ ان کو آپس میں گفتگو کا موقع دے گا، کرو باتیں۔ یہ بیچارے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ کوئی بات نہیں جی، خیر ہے جی، ادھر بیعت ہو گئی ہے، اللہ خیر کرے، جنت پکی ہے اپنی، تو اللہ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن آپس میں پتہ کیا کہیں گے؟ جو پیچھے لگے ہوئے تھے اور جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، مومن ہوتے۔ قال الذین، تو کہیں گے الذین وہ لوگ، استکبروا جو تکبر کرنے والے یعنی بڑے لوگ، للذین ان لوگوں سے، استضعفوا جو طبقہ سفلا ہے، چھوٹے لوگ، انحن صددناکم کیا ہم نے تم کو روکا تھا، عن الہدی ہدایت سے، بعد اذ جاءکم جب وہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اصل میں خود مجرم تھے، ہم نے نہیں تم کو روکا تھا ہدایت کی طرف جانے سے۔ مجھے بتائیں کون سی غلط فہمی کا بندہ شکار ہے یہاں بیٹھ کے کہ میں ادھر جناب اپنا شغل ملا لگائی رکھوں اور میں کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے بیٹھا رہوں کہ ٹھیک ہے جی مجھے جنت میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں آپس میں گفتگو کا موقع ملے گا نا تو یہ چھوٹے بڑوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، تم نہ ہوتے تو ہم سیدھے راستے پہ ہوتے، تو بڑے ان کے بوجھ کو اٹھانے کی بجائے ان کا انکار کر کے یہ کہیں گے ہم نے تم کو تھوڑی روکا تھا، تم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے پیچھے آئے تھے، اصل میں تم بھی مجرم ہی تھے، تم اب ایسے ہی اپنی باتیں مار رہے ہو۔ تو یہ ویسے تو یہ جو باتیں نا انشاءاللہ یہ ایک ساتھ پڑھی جانی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اگلے ہفتے کی کلاس کے اندر ہم اس کو، ان واقعوں کو اور اس بات کو اور اس قیامت کی اس منظر کشی کو انشاءاللہ باذن اللہ پورا کریں گے۔ تو یہ ہمارے آج کا سبق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔